وجہ سے تھوڑا بہت سونا لیٹ ہو جاتا ہے, مطلب پروجیکٹس وغیرہ ملنے ہیں تو ہفتے میں 1-2 بار تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے کام کرتے ہیں, ورنہ تو ٹائم پہ ہی 10:30-11 بجے زیادہ تر. اس روٹین کو مزید اور زیادہ ڈسٹربنس کی طرف نہ جانے دیں. نہیں, اس سے مس اگر ہوتا ہے تو صحیح, نہیں ہوتا تو بند کرتا ہوں اور 10:30-11 بجے سو جاتا ہوں, پھر نیکسٹ ڈے صبح اٹھ کے جلدی پھر کام کرتا ہوں. جی موسیٰ, آپ کیسے ریکوری کیسی جا رہی ہے؟ بہترین جا رہی ہے. کوئی بلیک اینڈ وائٹ لائف تو نہیں ہوئی؟ جیسے پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہماری یہاں سے جانے کے بعد جو لائف ہے وہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہو جاتی ہے, جیسے بیماری میں بہت کلرفل ہوتی ہے, بٹ وہ آرٹیفیشیل کلرز ہوتے ہیں, نیچرل نہیں ہوتے ہیں اور وہ ٹیمپرری ہوتے ہیں. تو کیا ہوا بلیک اینڈ وائٹ ہوئی لائف؟ صحیح ہے, صحیح ہے, ایڈجسٹمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے, ہو گئی یا کر رہے ہیں ابھی بھی؟ کر رہے ہیں. کانسٹنٹ ہے جاوید, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی بہاری کیسی جا رہی ہے؟ عارف صاحب ٹھیک ہے, آپ کی ڈاکٹر ہوگی فرسٹ ہوگی. جی حیدر صاحب, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, بہاری کیسی جا رہی ہے؟ صحیح جا رہی ہے. جی حسن, کافی دنوں بعد نظر ہے, کہاں تھے آپ؟ بزی کہاں؟ آئیلٹس کے ایگزام آپ نے دے رہے ہو گئے. جی ہر آپ کیسے ہیں؟ علی نواز, کافی دنوں بعد دیکھا آپ کو بھی, خیریت سے آئے ہیں؟ اچھی بات ہے. سمیر الحمدللہ ٹھیک ہے, حال ہی میں کوئی راؤنڈ کال آیا, کچھ کوئی مسئلہ آیا, جو بھی پرابلم آیا تھا فوراً ڈسکس کیا تھا. یس مس ڈسکس کر لیتے ہیں. یہی ایک کی ہے ریکوری میں رہنے کے لیے. جی عدنان, آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. جی عاطف, آپ کی ریکوری کیسی جا رہی ہے؟ عاطف, کوئی پرابلم نہیں ہے؟ شروع میں آتی تھی تو ان کو سالو کرنے کی طرف جاتے تھے, ٹھیک ہے, یا ویسے ہی رہنے دیتے تھے؟ اوکے. حسنین, آپ کیسے ہیں؟ آپ کی بحالی کیسی ہے؟ آپ نے اسٹڈیز کنٹینیو کر لی اپنی؟ ایگزام ہو گئے آپ کے؟ تو کوئی چیلنج آ رہا ہے, کوئی پرابلم آ رہی ہے؟ یہ اچھا کرتے ہیں. جی تو سیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. لاسٹ سیشن میں ہماری بات ہوئی تھی کہ ہماری لائف میں پرابلمس آتی ہیں, کیونکہ لائف ہے, کوئی پرفیکشن نہیں ہے, یہاں پر پرفیکٹ نہیں ہوتی, تو پرابلمس آتی ہیں, اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں. تو وہ جب پرابلمس آتی ہیں تو ان کو سولو کیسے کیا جائے, ان پر کس طرح سے رسپونس کیسے کیا جائے, اس بارے میں بات چیت ہوئی تھی. اور یہ بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی بھی مسئلہ جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو ہمیں پھر کیا کرنا ہے, ہم نے ایسے کون سے اسٹیپس لینے ہیں جو اس مسئلے کو سالو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اس میں کوئی 3 پوائنٹڈ فارمولا پہ بات ہوئی ہے کہ یہ 3 اسٹیپس آپ لیں گے یا یہ 3 پوائنٹس کو آپ فالو کریں گے تو جو بھی پرابلم آئی ہے وہ بہت افیکٹولی آپ سالو کر پائیں گے. تو کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ اس میں جو فرسٹ پرنسپل تھا, جو پہلا اصول تھا کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کا, وہ کیا تھا؟ جو آپ نہیں چاہتے وہ آپ نے نہیں سوچنا, جو آپ چاہتے ہیں آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. یہ فرسٹ ہے. فوکس آن واٹ یو وانٹ, ڈونٹ فوکس آن واٹ یو ڈونٹ وانٹ. ٹھیک ہے. تو آپ جو چاہتے ہیں اس کی کلیئرٹی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. کیا کیا چاہتے ہیں آپ, کیا بننا چاہتے ہیں آپ, کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں, یہ کلیریفیکیشن ہونی چاہیے آپ کے مائنڈ میں. اس کے بعد جو دوسرا اصول تھا وہ کیا تھا, کوئی بتا سکتا ہے؟ وائٹل بیہیویئرز, وائٹل بیہیویئرز جو کہ لانگ لاسٹنگ ہوتے ہیں, کرنے میں مزہ نہیں آتا لیکن ان کا فائدہ ہمیشہ رہتا ہے. اور جو ویشیس بیہیویئرز ہوتے ہیں ان میں ٹیمپرری مزہ آتا ہے لیکن ان میں نقصانات بہت ہوتے ہیں. یہ سیکنڈ ہے کہ وائٹل بیہیویئرز پہ ہمیں فوکس کرنا ہے. تو مطلب جو وشیس بیہیویئر ہوتے ہیں وہ ٹیمپرری
टाइम पे खाना, मेडिकेशन, रूटीन फॉलो करना, रूटीन फॉलो करना, ठीक है, रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी में रहने में। और कंप्लाइंस शो करना, कंप्लाइंस शो करना, क्या मतलब है कंप्लाइंस शो करना? माँ बाप की फरमाबरदारी करना, माँ बाप की फरमाबरदारी करना। टोटल एक्सपीरियंस में रहना। कंप्लाइंस का रिकवरी में क्या एक इफेक्ट है, कोई बता सकता है? डिसीजन मेकिंग सामने वाले कि अपने जो भी डिसीजंस हैं वो आप जो है एक ऐसे ट्रस्टवर्दी बंदे को दे रहे हैं जो आपकी बेहतरी के लिए सोचता है। मतलब आप अपनी विल अपने घर वालों के हवाले कर रहे हैं, क्योंकि अभी फिल वक्त जो है आपकी विल वो बीमार हो चुकी है बीमारी की वजह से, इसीलिए आप जो भी डिसीजंस लेंगे वो ठीक नहीं होंगे, उनमें कोई ना कोई मसाइल आते रहेंगे। इसीलिए हम कहते हैं, यहाँ पर पेशेंट्स को समझाते हैं कि आपने अपनी विल अपने घर वालों के हवाले करनी है, जो वो कहेंगे आपने वो करना है, आपने कंप्लाइंस लेवल बहुत अच्छे से शो करना है, ठीक है। और क्या वाइटल बिहेवियर हो सकता है रिकवरी के लिए? सच बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए, ऑनेस्टी, ठीक है। एक्सरसाइज भी एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट वाइटल बिहेवियर है रिकवरी में, क्योंकि एक्सरसाइज सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं, सिर्फ आपकी फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपकी मेंटल हेल्थ भी इससे बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करते हैं, आप डेली बेसिस पे अपनी लाइफ में अपनी रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी को ऐड करते हैं, तो वो भी आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। और क्या हो सकता है वाइटल बिहेवियर? फॉलो अप, क्योंकि इनिशियल जी अपनी बीमारी को मात पे काम करना, फॉलो अप भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिहेवियर है, वाइटल बिहेवियर है रिकवरी के लिए, क्योंकि जो रिकवरी है ये एक स्मूथ प्रोसेस नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, इसमें अप्स एंड डाउन आते हैं। तो जब भी मोटिवेशन पेशेंट की डाउन होती है या कोई मसला आता है, तो फॉलो अप पर जब वो आता है तो उस मसले को वहीं पर रिजॉल्व किया जाता है। लेकिन अगर वो फॉलो अप को अपनी लाइफ में ऐड नहीं करेगा, वो ये वाइटल बिहेवियर नहीं फॉलो करेगा, तो होगा क्या कि वो मसला बढ़ता रहेगा, उस पर काम नहीं होगा, वो सोल्यूशन की तरफ नहीं आएगा। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बिहेवियर। आपने बताया था कि बीमारी को एक्सेप्ट करना, बीमारी पे काम करना, अपनी ज़ात पर काम करना, बीमारी को एक्सेप्ट करना भी एक वाइटल बिहेवियर। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी पेशेंट में, वो प्रॉब्लम को अपने मसले को एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो उसके सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएगा। जैसे पहले प्रिंसिपल में भी बात हुई लास्ट सेशन में कि आपने प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं रहना, आपने प्रॉब्लम फोकस नहीं रहना, आपने सोल्यूशन फोकस रहना है। प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है, लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, बट आपने उसको सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए आपने क्या इक़दामात लेने हैं, आपने उसकी तरफ जाना है, प्रॉब्लम पे स्टक नहीं हो जाना। तो ये पहला प्रिंसिपल है। आज हम तीसरे प्रिंसिपल पर बात करेंगे। आप सब लोगों को पहला और दूसरा प्रिंसिपल समझ आ गया है? फैमिलीज के लिए क्या वाइटल बिहेवियर हो सकते हैं, यानी जैसे मिस अना अभी डिस्कस कर रही थी कि पेशेंट्स, अगर एक पेशेंट अपने आप को बहाली में लाना चाहता है तो उसके कुछ ये वाइटल बिहेवियर्स हैं जो उसे नशे की बीमारी से निकलने में हेल्प आउट कर सकते हैं। तो एक फैमिली के लिए क्या वाइटल बिहेवियर है? यानी अगर कोई फैमिली, कोई पेरेंट्स अपने मरीज़ की मदद करना चाहते हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं, उसको बहाली में लाना चाहते हैं, तो क्या कौन से वाइटल बिहेवियर्स होंगे जो फैमिली को करने चाहिए? बेसिकली उसको ऑनरली, उसको रिस्पेक्ट के साथ डील करते हैं। अच्छा, ये क्यों उसको जो रेस्पेक्ट होनी चाहिए वो दे, उसको हर बार गार्ड पटने में रखें, प्यार के साथ उसकी बीमारी को बीमार समझ के उसको दिखाएं और उससे दिखाने की कोशिश करें, उसकी मदद करें। जी बिल्कुल, फैमिली का रवैया एक वाइटल बिहेवियर है, और फैमिली को बेइज्जती करने का जो रवैया उससे निकलने की ज़रूरत है, और मरीज को इज्जत और एहतराम के साथ बहुत रिस्पेक्टफुली डील करने की ज़रूरत है। तो फैमिली के लिए एक वाइटल बिहेवियर है। बहुत सारी फैमिली इस वाइटल बिहेवियर की बजाय मरीज का बेइज्जती प्रोग्राम कर रहे होते हैं, जो कि एक विशियस बिहेवियर है, जो उस मरीज को बीमारी में रहने में मदद करता है। तो ये एक वाइटल बिहेवियर है कि
بےزتی نہیں کرنی، ڈانٹنا نہیں ہے، برا بلا نہیں کہنا، تانے نہیں دینے. اور کیا فیملی کے وائٹل بیہیویئرس ہیں؟ ٹف لو شو کرنا ہے، سک لو شو نہیں کرنا ہے. ہاں، ٹف لو شو کرنا ہے، سک لو نہیں کرنا، کو ڈیپینڈنسی سے نکلنا ہے، یہ ایک وائٹل بیہیویئر ہے. اور کیا وائٹل بیہیویئرس ہیں؟ اس کے ہر ایکشن پر چیک رکھنا ہے. ان کے اس کے ہر ایکٹیویٹی پہ چیک رکھنا ہے. ایکٹیویٹی پر چیک رکھنا ہے. جی، پرووکنگ اینڈ انیبلنگ نہیں کرنی. پرووکنگ اینڈ انیبلنگ نہیں کرنی، یہ ایک وائٹل بیہیویئر ہے. ٹھیک. ایک اور وائٹل بیہیویئر ہے جو بہت اہم ہے. آپ کو اس کی بیماری کا طالب علم بننا پڑے گا. میں نے اپنے تجربے اور تعلیم سے یہ سیکھا ہے اس بیماری کو لے کر کہ جب تک فیملی ممبرز اپنے پیارے کی بیماری کے طالب علم نہیں بنتے ہیں وہ اسے ٹھیک نہیں کر پاتے ہیں. دیگر بیماریوں میں شاید ایسا نہیں کرنا پڑتا. اگر کسی پیارے کو پیٹ میں درد ہو جائے یا کسی پیارے کو کوئی اور بیماری ہو تو آپ اپنے پیارے کی بیماری کے طالب علم نہ بھی بنے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں. آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور باقی کام ڈاکٹر کر دیتے ہیں. مگر ایڈکشن کی بیماری میں کیونکہ یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے، ایک مینیجیبل ڈیزیز ہے، فیملی کا بیماری کے بارے میں سیکھنا، سمجھنا، اس کی پوری سائنس کو سمجھنا بہت اہم ہے. اسی لیے ہم فیملی کو بہت زیادہ سکھانے پر کام کرتے ہیں، انڈیویجولی بھی اور گروپ بیس بھی. جب فیملی پوری طرح سے بیماری کو سیکھ لیتے ہیں تو پھر وہ ایک وائٹل بیہیویئر ہے اور وہ اپنے مریض کی مدد کرتے ہیں نہ کہ معاونت کریں. جب تک نہیں سیکھتے ہیں تو وہ معاونت کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیماری میں رہنے میں، اور اسی لیے مریض بیماری میں رہ رہا ہوتا ہے اور سال ہر سال رہتا رہتا ہے اور نقصان در نقصان ہوتے رہتے ہیں. سو یہ کچھ وائٹل بیہیویئر. تو یہ دو پرنسپلز ہیں. پہلا پرنسپل ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا تو آپ کا جو فوکس ہے وہ وانٹ پر ہونا ہے، سلوشن پر ہونا ہے، نہ کہ ڈونٹ وانٹ پر ہونا ہے، نہ کہ پرابلم پر ہونا ہے. اور دوسرا جو پرنسپل ہے وہ ہے کہ آپ نے ایسے وائٹل بیہیویئرز آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں، فائنڈ کرنے ہیں، ماہرین سے پوچھنے ہیں جو آپ کو اس مسئلے سے نکلنے میں ہیلپ آؤٹ کریں گے، جو آپ کی وہ جو وانٹ ہے، جو آپ کی جو سلوشن ہے اس تک پہنچنے میں ہیلپ کریں گے. تیسرا جو پرنسپل ہے وہ انگیج 6 سورسز آف انفلوئنس. یہ تیسرا پرنسپل ہے. انگیج 6 سورسز آف انفلوئنس. ان 6 سورسز آف انفلوئنس کو انگیج کرنا ہے، جو کہ میں بتا دیتا ہوں کہ وہ 6 سورسز کیا ہیں جو کچھ بھی کرنے میں کام آتے ہیں. یہ 6 سورسز ہیں جن کو انگیج کرنا ہے. اور یہ تیسرا پرنسپل ہے جس میں ایک سورس ہے پرسنل موٹیویشن، دوسرا سورس ہے پرسنل ایبیلٹی، تیسرا سورس ہے سوشل موٹیویشن، چوتھا سورس ہے سوشل ایبیلٹی، پانچواں سورس ہے اسٹرکچرل موٹیویشن اور چھٹا سورس ہے اسٹرکچرل ایبیلٹی. آج ہم ان 6 کے 6 سورسز کو سمجھیں گے، جانیں گے اور یہ جانیں گے کہ کیسے ہم ان کو انگیج کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم اس کو جان لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا. پرسنل موٹیویشن کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی رہنمائی کرے گا کہ پرسنل موٹیویشن کیا ہے؟ سیلف ٹاک کو سر کرتے ہیں خود سے نہیں. خود کو خود موٹیویٹ سیکنڈری موٹیویشن جس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو جو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا، اور کوئی بتائے؟
पर्सनल मोटिवेशन क्या है? अपने आप को रूटीन के लिए मोटिवेट करना चाहिए, गोल्स के लिए मोटिवेट करना, जैसे कि कुछ करना चाहते हैं दिन में तो उसके लिए आप पहले हम सोच के रखते हैं कल मैं ये करूँगा, उसके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, पर्सनल मोटिवेशन। रेलिवेंट ये इस डिजीज से मुतलिक बंदे को मोटिवेट हो जाना और नॉलेज करना। जैसे एम्प्लॉय के लिए पैसा है पर्सनल सिंपल सा है पर्सनल मोटिवेशन, यानी आपकी उस काम की चाहत होना, आपकी उस काम की चाहत होना, आपकी उस काम की ख्वाहिश होना, मेकिंग अनडिजायरेबल डिजायरेबल, लव व्हाट यू हेट, ये इसको कह सकते हैं कि आपको जिससे नफरत थी अब आप उससे मोहब्बत कर लेते हैं। आप जो काम पहले आपके लिए डिजायरेबल नहीं था, अनडिजायरेबल था, अब आप उसको डिजायरेबल बना लेते हैं। ये पर्सनल मोटिवेशन है कि पर्सनल मोटिवेशन एक फैक्टर है जो किसी मसले के हल में हेल्प आउट करता है, जिसका एक रोल है। और सिंपली इसको कह सकते हैं कि मेकिंग अनडिजायरेबल डिजायरेबल, या सिंपली इसको कह सकते हैं कि लव व्हाट यू हेट। आपको जिससे नफरत है, आप क्योंकि आप एक मसले में फंस गए और अब आप उसके हल की तरफ जाना चाहते हैं, तो आपको पहले जिन चीज़ों से नफरत है अब आप मोहब्बत पैदा करते हैं। तो ये पर्सनल मोटिवेशन है जो कि एक सोर्स है। ये है पर्सनल एबिलिटी। इसमें क्या होगा? कैपेसिटी टू एड्रेस द प्रॉब्लम, कैपेसिटी टू एड्रेस द प्रॉब्लम, जी ठीक है। और पर्सनल एबिलिटी का क्या मतलब है? जिसके पास खुद के पास काबिलियत है वो काबिलियत यूज कर उसको ओवरकम करे, अपनी मदद आप अपनी मदद आप कोई चीज़ और के लिए तैयार करना। और कोई बताए खुद की सलाहियत सर, है? खुद की सलाहियत सर। खुद की सलाहियत यहाँ पर मतलब है कि कोई मसला आता है तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें पहले नहीं आती, लेकिन उस मसले को हल करने के लिए हमें सीखना पड़ता है, अपनी पर्सनल एबिलिटी को एनहांस जी। करना पड़ता है। कि सरपास योर लिमिट्स, यानी अपनी लिमिट्स को बढ़ाएं, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाएं, अपनी सलाहियतों को बढ़ाएं, वो पर्सनल एबिलिटी है। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कोई मिसाल के तौर पर मैंने कोई जापानीज क्लास करनी है, मैंने ये सारी बातें कुछ जापानीज के सामने करनी है, तो मुझे अपनी किस एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा? लैंग्वेज। पर्सनल एबिलिटी लैंग्वेज है। साइंस का नॉलेज है मगर जापानीज नहीं आती, तो मुझे अपनी इस एबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। यानी मुझे मसला आ रहा है कि मेरे सामने कुछ जापानीज बैठे होते हैं जिनको मैं सारा कुछ समझाता हूँ, उनको समझ ही नहीं आती, क्योंकि मैं तो उर्दू में समझाता हूँ, उनको समझ ही नहीं आती और मैं इस मसले से दो चार हूँ। तो फिर मुझे अपनी इस एबिलिटी को अपग्रेड करना पड़ेगा, अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं अपनी इस एबिलिटी को इंक्रीज करूँगा, अपग्रेड करूँगा, तो क्या होना शुरू हो जाएगा? वो मेरा मसला हल होना शुरू हो जाएगा कि मैं जो बातें उन्हें समझाना चाहता हूँ उनको समझ आना शुरू हो जाएगी, वो अंडरस्टैंड करने लग जाएंगे। तो ऐसे ही जब कोई शख्स नशे की बीमारी में आता है तो उसके पास बीमारी में फंसने की सलाहियतें तो आ जाती हैं। यानी जो शख्स भी नशे की बीमारी में फंसता है तो उसके पास बीमारी में फंसने की सलाहियतें आ जाती हैं, मगर बीमारी से निकलने की सलाहियतों की अलिफ बे उसको नहीं पता होती। तो ये पॉइंट ये कहता है कि अब आप उस मसले से निकलना चाहते हैं तो सीख लेंगे कैसे निकलना है, क्योंकि साइंस ये रहनुमाई करती है कि हम वही काम कामयाबी से कर पाते हैं जो हम सीखते हैं या हमें कोई सिखाता है। जो काम हम बगैर सीखे करते हैं तो हम उनमें ज़्यादातर फेल होते हैं। तो या तो फिर हमारे पास ऑप्शन ये होती है कि हम ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, कि हम ट्रायल एंड एरर करते जाएं। बट क्या आज के दौर में ये कोई अच्छी बात है कि हम ट्रायल एंड एरर करें कि मेरा मोबाइल खराब हो जाए और मैं उसको लेके बैठ जाऊं और ट्रायल एंड एरर हो सकता है तो 10 साल बाद मैं मोबाइल ठीक कर ही लूँ, या मैं सीधा किसी के पास जाऊं और उसकी एबिलिटीज बाय कर लूं, एक ऑप्शन है। या मैं जो है
سیکھنا شروع کر دوں کہ جی میرا موبائل خراب ہو گیا اور میں کورس لوں، تو نشے کی بیماری میں بھی مریض کو اپنی بیماری سے نکلنے کی جو صلاحیتیں ہیں، جو ابیلٹیز ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب وہ انہیں اپ گریڈ کرتا ہے تو بیسیکلی وہ پرسنل ایبیلٹی کو ایڈ کرتا ہے۔ یہ بہت اہم ہے سوشل موٹیویشن، جس کا مطلب ہے یوز پیئر پریشر، کہ پیئر پریشر کو یوز کریں کس کی طرف؟ جو آپ کی سلوشن ہے اس کی طرف۔ یعنی آپ بحالی، آپ کی سلوشن بحالی ہے نا، ایک مریض کی سلوشن بحالی ہے، ایک فیملی کی سلوشن بھی بحالی ہے، نشے سے بحالی ہے، تو پھر ان کو کن لوگوں میں رہنا چاہیے؟ جو نشہ نہ کرتے ہوں، جو نشہ نہ کرتے ہوں۔ اگر ایک شخص بحالی کی منزل کی طرف جا رہا ہے مگر وہ رہتا نشہ کرنے والوں میں ہے، تو پھر وہ کس پیئر پریشر کو یوز کر رہا ہے؟ وہ غلط پیئر پریشر کو یوز کر رہا ہے، وہ صحیح پیئر پریشر کو یوز نہیں کر رہا۔ سوشل موٹیویشن مطلب ہے کہ آپ نے اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھنا ہے جو آپ کو نشہ نہ کرنے کے لیے موٹیویٹ کریں، یا آپ کو بحالی کے لیے موٹیویٹ کریں، یا آپ کو زندگی کے لیے موٹیویٹ کریں، نہ کہ کہیں کہ یار کوئی نہیں خیر ہے، ایک سوٹا لگا لو، ایک سوٹے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ہوتے ہیں نا ایسے لوگ، کوئی نہیں ایک سوٹے سے کیا ہوتا ہے لگا لو، یا ایک سگریٹ سے کیا ہوتا ہے کر لو، پی لو، دوستی ہے ہماری۔ تو سوشل موٹیویشن کا مطلب ہے کہ یہ تیسرا سورس ہے کہ آپ نے اپنے جو پیئر پریشر ہے اس کو اپنے سلوشن کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اپنی سلوشن کے اکارڈنگلی اپنا پیئر پریشر چینج کر لینا ہے۔ اگر آپ کی سلوشن کچھ اور ہے اور آپ کا پیئر پریشر آپ کی سلوشن کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ نے ایک سورس پرابلم سالونگ کا ایک سورس انگیج نہیں کیا ہو، تو پھر آپ کی جو پرابلم ہے اس کی سلوشن کی چانسز کم ہو جائیں گی۔ چوتھا ہے سوشل ایبیلٹی۔ آپ میں سے کوئی گائیڈ کرے گا سوشل ایبیلٹی کیا ہے؟ سوشل ایبیلٹی کیا ہے؟ ability to keep self-free contact with the people. جی اور کوئی بتائے سوشل ایبیلٹی کیا ہے؟ آسان سے لفظوں میں کہوں گا، فائنڈ یور گروپ، فائنڈ یور کوچ، اور اس کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں۔ آپ اگر نشے کی بیماری سے بحالی میں جانا چاہتے ہیں تو پہلا کیا ہے کہ بحالی کو ڈیزائریبل بنا لیں، بحالی سے محبت شروع کر دیں، بحالی سے نفرت نہ شروع کریں، بحالی سے محبت شروع کر دیں۔ اور ایسی کچھ ٹیکنیکس ہیں، یہ بھی چلے آپ کو بتاتا ہوں، ایسی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو محبت کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں، اور ایسی بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں جو نفرت کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ یعنی اگر آپ کو پتہ چلے کہ آپ کی کوئی محبت آپ کے حق میں نہیں ہے مگر پھر بھی آپ اسے کیے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا، یعنی نقصان ہوگا۔ آپ اگر کیے جائیں گے تو آپ نقصان میں رہیں گے۔ میں آج ایک مزاحیہ سی ویڈیو دیکھ رہا تھا، چلے وہ مجھے یاد آ گئی، اس محبت کے نام پہ یاد آئی، ایک مزاحیہ سی واٹس ایپ گروپ پہ ویڈیو آئی تھی، کوئی نشئی بیٹھا نشہ کر رہا تھا، جیسے ہوتا ہے نا وہ جو یعنی کہ جہاں یعنی ایسے اڈے ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کے جنگی پلیسز، اس کے ارد گرد گند تھا اور دو چار بیٹھے بھی نشے کر رہے تھے۔ تو کوئی اینکر اس کے پاس آیا، وہ کوئی انٹرویو کرتا پھر رہا تھا، تو اس کے پاس آیا، اسے کہا کہ جی، اور اس نے اس کو کہا کہ تم یہ جو ہے تم نے کبھی محبت کی ہے؟ اس نے یہ کہا، تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو اس نے کہا کس سے کی ہے محبت؟ اس نے کہا میں نے نشے سے ہی محبت کی ہے۔ اس نے کہا میں نے نشے سے ہی محبت کی ہے۔ اگلا سوال تھا اس کا، اچھا کیا تم نے کبھی کسی لڑکی سے محبت کی ہے؟ تو اس کا جواب بڑا نامناسب سا جواب تھا، جو ہے وہ باعث نہ ہوئیے گا، یہ میرے وہ ہیں ورڈ نہیں ہے۔ تو جواب تھا، اس نے کہا کہ میں نے گندی چیزوں سے کبھی محبت نہیں کی۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ نشے کے مریض کی جو سائیکالوجی ہے
وہ کتنی عجیب ہے کہ وہ نشے کو گندی نہیں سمجھ رہا اور رحمت کو دنیا کے چلنے کے جو ذریعہ ہے اس کو وہ اس کے بارے میں کیا پیراڈائم کا تو کیا کہہ سکتے ہیں، نشے کا مریض بیچارہ اس کے دماغ کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے. تو یہ سائنٹیفک بات کہہ رہا ہوں، یہ ویسے نہیں کہہ رہا، سائنٹیفک ہے. نشے کے مریض کی دماغ کی ٹانگ ٹوٹی ہوتی ہے اور اس وجہ سے وہ پھر ایسی باتیں کرتا ہے. سو پرسنل موٹیویشن ہے کہ آپ اپنی محبت کو دیکھتے ہیں کہ میں جس سے محبت کر رہا ہوں یہ میرے بارے میں ہے کہ نہیں ہے، اور اگر اسے لگتا ہے کہ یہ محبت بارے میں نہیں ہے تو پھر محبت کو بدلا جا سکتا ہے. یہ ایک میتھ ہے، وہ جو ایک ہے نا کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائٹ، یہ ایک میتھ ہے، یہ کوئی ریالٹی نہیں ہے. سو محبت ہم اپنے اکارڈنگلی ڈیزائن کر سکتے ہیں اور نفرت بھی ڈیزائن کر سکتے ہیں. نفرت بھی ہم اپنے اکارڈنگلی ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ اگر میں چاہتا ہوں کہ مجھے کسی چیز سے محبت ہے بٹ وہ میرا وزن بڑھا رہی ہے یا وہ میری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر میں اپنے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا کر سکتا ہوں. آپ میں سے کوئی بتائے گا وہ کیسے؟ کرنا پڑتا ہے اس کے نقصانات کو اور کنسیکوینسز کو ذہن میں رکھنا ہاں 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 کہ آپ کو اس کے نقصانات ڈس ایڈوانٹیجز کو ذہن میں لانا ہوتا ہے، اس کی کوئی بری پکچر ذہن میں لانی ہوتی ہے اور بار بار اس کو کرنا ہوتا ہے. تو کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ احساسات ہونے لگ جاتے ہیں جو کہ نفرت کے ہیں. اور اس سے زیادہ آسان کام، یعنی نفرت سے زیادہ آسان کام ہے محبت کا ہے. نفرت سے زیادہ آسان کام ہے کہ محبت ایسی چیزوں سے کرنا جو آپ کے حق میں ہو، اور اس کے لیے سمپل سا ہے کہ اس کے بینیفٹس پہ فوکس کریں. کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بحالی سے محبت ہو تو پھر بحالی کے بینیفٹس پر فوکس کریں اور ایسے کی پوائنٹس نکالیں جو کہ نشے سے بحالی سے فائدے دیتے ہیں. عزت بحال ہو جاتی ہے، صحت بحال ہو جاتی ہے، گھر والے خوش ہو جاتے ہیں، کریئر ٹھیک ہو جاتا ہے، پیسے بچنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ جو پیسے ضائع ہو رہے ہوتے ہیں، صحت بھی ضائع ہوتی ہے. جو بینیفٹس آف ریکوری ہیں اگر آپ ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو روزانہ ان کو یاد دلائیں، ان کا ریمائنڈر دیں تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو بحالی سے محبت نہ ہو. اور جن سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے تو ان کے لیے پھر ہم کلا بازیاں بھی کھا سکتے ہیں، ان کے لیے پھر ہم دھوپ میں کھڑے بھی ہو سکتے ہیں، ان کے لیے ان کا پھر ہم انتظار بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ایک ایڈکٹ بحالی کو ڈیزائریبل بنا لیتا ہے تو پھر وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور ڈیزائریبل بنانے کے لیے اسے بحالی کے جو بینیفٹس ہیں ان کو اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کر کے بتانا ہے، روزانہ بتاتے رہنا ہے، روزانہ ریمائنڈر دیتے رہنا ہے اور یہ بھی کہتے رہنا ہے کہ آئی لو یو بحالی. ٹھیک ہے نا، آئی لو بحالی، آئی لو ٹریٹمنٹ، آئی لو ریکوری. تو کیونکہ ہمارا جو دماغ ہے وہ ہمارے لفظوں کے پیچھے جاتا ہے، اسے نہیں پتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، بس وہ جو ہم کہتے ہیں اس کو فالو کرواتا ہے. ہمارا جو دماغ ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ بڑا بھولا ہے، تو جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں یہ ان کے پیچھے چلتا ہے، یہ ان کی لاجکس میں نہیں جاتا. سو میکنگ انڈیزائریبل ڈیزائریبل اور لو وٹ یو ہیٹ ایک یعنی کہ سورس ہے. دوسرا ہے کہ پھر آپ سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اس کام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے کہ ابیلٹیز کیا ہیں، کیونکہ خالی محبت سے تو کام مکمل نہیں ہو جائے گا، کیونکہ اس پورے سینیریو میں اس کا جو حصہ ہے وہ 14% ہے، باقی 86% جو چیزیں ہیں ہمیں ان کو بھی تو ملحوظے خاطر رکھنا ہے، ان پہ بھی تو کام کرنا ہے کہ سیکھنا پڑے گا. سیکھیں گے، جب سیکھیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. اور ساتھ ساتھ ایسے لوگ اپنے ارد گرد سے لوگ ایڈٹ کرنے پڑیں گے، لوگ اپنے ارد گرد سے بدلنے پڑیں گے. اگر آپ ایسے لوگوں میں رہ رہے ہیں جو آپ کے گول سے کنیکٹ نہیں ہوتے تو بدل دیں، ان کو چھوڑ دیں اور ان لوگوں کو اپنے لوگوں کو اپنی سرکل میں ایڈ کر لیں جو آپ کے گول سے کنیکٹ ہوتے ہیں، اور گرو ڈھونڈ لیں، کوچ ڈھونڈ لیں اور پھر اس کو فالو بھی کریں. یہ سوشل ایبلٹی ہے کہ کوئی گرو ہونا چاہیے آپ کا، کوئی مینٹور ہونا چاہیے، کوئی کوچ ہونا چاہیے جو آپ کو گاہے بگاہے رہنمائی دیتا رہے کہ آپ کیا کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیا کرنے کی ضرورت ہے. پانچواں
source है structural motivation. ये क्या हो सकती है? जो आप चाहते हैं उसको शेड्यूल में लाएं, उसका प्रॉपर अपना प्लान बनाएं कि मैं ये चीज़ चाहता हूँ और उसको स्ट्रक्चर में शेप दें उस चीज़ को जो आप चाहते हैं। जी, और कोई बताए स्ट्रक्चरल मोटिवेशन ये क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है बाहरी का उसको अच्छा, इसका स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये नाम बस स्ट्रक्चरल है। जी, थोड़ा हिंट दिया मैंने कि इसका स्ट्रक्चर से कोई ताल्लुक नहीं है। जी, हातिम बताइएगा। हातिम सबसे सीनियर आप है, देखने में नहीं रिकवरी में। मेरा जहाँ तक ख्याल है यहाँ जितने मरीज बैठे हैं सबसे सीनियर हातिम है। जी हातिम, 3 साल की तो रिकवरी है आपकी। किसी चीज की बुनियाद बनाना नहीं जी, तरीक़ेकार रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, डिज़ाइन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कि मैं ये करूँगा तो ये रिवॉर्ड है और नहीं करूँगा तो फिर ये पनिशमेंट है। जैसे मरीज हमारे पास आता है तो हम हर चीज़ को रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से कनेक्ट कर देते हैं। ये एक बहुत की प्रिंसिपल है लोगों को रास्ते पे लाने का, लोगों को सही और गलत की तमीज़ सिखाने का, कि आप रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिखा दें कि ये कुछ करेंगे तो ये रिवॉर्ड है और ये पनिशमेंट है। और वो जो पनिशमेंट्स हों वो स्मार्ट पनिशमेंट हो, पुराने दौरों वाली पनिशमेंट ना हो कि कुछ डिजायरेबल ले लिया जाए, ये पनिशमेंट है। कुछ भी डिजायरेबल, जैसे हमारे रिवॉर्ड हम अपने मरीजों को देते हैं कि बाहर से खाना खिलाना, वॉक पे ले जाना, को कैंटीन बढ़ा देना, को कैंटीन बंद कर देना। तो हम इन रिवॉर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं कि जो मरीज अच्छे से मीटिंग्स करते हैं, अच्छे से सीखते हैं, असाइनमेंट पूरी करते हैं, तो फिर हम उनको रिवॉर्ड के तौर पर बाहर की वॉक पे भेज देते हैं या उनको बाहर का खाना अलाउ कर देते हैं कि बताएं क्या खाना है, KFC खाना है, मैकडोनल्ड खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, जो भी खाना है। और कोई नहीं परफॉर्म करता, फरमाबरदारी नहीं करता, बात नहीं मानता, बदतमीजी करता है, तो फिर उसकी कैंटीन बंद कर देते हैं, उसकी बाहर की वॉक बंद कर देते हैं। और ये छोटी सी चीज़ बड़ी कारआमद साबित होती है। और फिर मरीज कहता है कि नहीं मैं बात मान लूँगा और मैं आपके साथ ताउन करूँगा, तो फिर उसकी दोबारा वो कर देते हैं। तो स्ट्रक्चरल मोटिवेशन का होना ज़रूरी है। पता होना चाहिए कि मैं अगर ये करूँगा तो मुझसे कुछ ले लिया जाएगा, मैं अगर ये करूँगा तो मुझसे कुछ ले लिया जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे घरों में ये उल्टा हो रहा होता है। ये उल्टा होता है कि जो बच्चा खप डालता है, बदतमीजी करता है, उसकी बात पूरी होती है, और जो बच्चा सब्र करता है उसको कहते हैं तुम बहुत अच्छे हो, थोड़ा और सब्र करो, ये तो है ही ऐसा, तुम्हें तो पता है ना ये है ही ऐसा, इसको दो। तो दिस इज अ वेरी रॉन्ग फिनोमेना, वेरी वेरी रॉन्ग फिनोमेना। क्या आप उसे क्या टीच कर रहे हैं? जिससे वक्ती सुकून तो हो जाता है, क्या वक्ती सुकून आपका एजेंडा है? नहीं, उसको इंसान बनाना एजेंडा है। वक्ती चाहे बदसुकूनी हो जाए, बट वो सीख जाए कि किसको मिलेगा इनाम, किसको मिलेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मोस्टली देता हूँ, आसान है वो, कि आपके अपने बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हों और अगर आप बैंक में जाकर फर्श पर लेट जाएं, दो मेरे पैसे, तो वो आपके पैसे नहीं देंगे। पैसे आपके अपने हैं, आप प्रोसेस नहीं फॉलो कर रहे। आपने देखा, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि कोई मेरा कलीग मेरे ऑफिस में आके मेरे फर्श पे लेट जाए, मुझे दो छुट्टी, कभी ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं कभी ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा। तो कोई भी नहीं करता, कोई बैंक नहीं जाता, बल्कि चेक लेके जाता है और पैसे ले लेता है। मगर घर में ये रोज होता है कि बच्चे फर्श पे लेट जाते हैं, क्योंकि उनको पता अम्मा ने, मैं इधर फर्श पे लेटूंगा, उधर अम्मा ने चॉकलेट दे देनी है, उधर मुझे किसी ने गोद में उठा लेना है, उधर मेरी कोई बात पूरी हो जाएगी। तो आहिस्ता आहिस्ता वो सीख क्या जाता है कि बड़ा अच्छा फॉर्मूला है, रोना धोना डालो, कोई बार दफा चीज तोड़ो, बदतमीजी करो, बात पूरी हो जाएगी। और फिर वो यही करना शुरू कर देता है कि हम टीच कर देते हैं कि ये सही काम है, ये करोगे तो हम तुम्हारी बात मानेंगे। तो साइंस क्या कहती है कि जब कोई बदतमीजी करे, बात ना माने, तोड़ फोड़ करे, तो उसको सजा मिलनी चाहिए ताकि वो सीखे कि दिस इज अ रॉन्ग एक्ट, दिस इज अ रॉन्ग एक्ट। तो
انفارچونیٹلی ہمارے گھروں میں یہ الٹا ہوتا ہے کہ جو کھپ ڈالتے ہیں ان کی بات پوری ہو جاتی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ان کو صبر کی ہی تلقین دی جاتی ہے کہ تم تھوڑا اور صبر کرو، اور وہ بیچارے ساری زندگی میں صبر ہی کرتے رہتے ہیں. سو ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہونی چاہیے. جو فرما برداری کر رہا ہے، جو پروسیس فالو کر رہا ہے، تو پھر اس کی بات پوری ہونی چاہیے. اور اگر کوئی جائز بات کر رہا ہے مگر پروسیس غلط ہے، جیسے کہ بینک میں آپ ہی کے پیسے ہیں، آپ جا کے جائز بات آپ کی جائز ہے کہ میرے پیسے دو، مگر یو آر ناٹ فالوئنگ دا پروسیس. آپ چیک نہیں کاٹ رہے، آپ اے ٹی ایم میں کارڈ نہیں ڈال رہے، تو وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے. سو ایسے ہی اگر ایک بچے کی جائز ڈیمانڈ ہے تو پھر طریقہ بھی جائز ہونا چاہیے کہ جیسے کہ ماں باپ سے جا کے بات ہونی چاہیے، ویسے ہی جا کے بات کریں کہ جی میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں گا اگر آپ مجھے یہ عنایت کر دیں، مجھے اس کی ضرورت ہے. نہ کہ اگر آپ نے میری یہ بات نہیں مانی تو پھر میں ادھر تہس نہس کر دوں گا سب کچھ، میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور چیزیں توڑ دوں گا، دوبارہ نشہ شروع کر دوں گا. تو پھر اس کی بات نہیں ماننی چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ اگر آپ دوبارہ نشہ شروع کریں گے تو پھر ہم اس کے اکارڈنگلی فیصلے کریں گے. جیسے کہ میرے پاس کوئی آ کے کہتا ہے کہ مجھے آپ چھٹی دے دیں، آپ دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں دیں گے تو بھی ٹھیک ہے، تو میں سوچوں گا اور سوچنے کے بعد فیصلہ کروں گا. مگر کوئی بندہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ مجھے چھٹی دیا ورنہ یہ پڑا میرا ڈیزائن، تو میں اسے کہوں گا اوکے اللہ حافظ. یہ تو سوچنے کی بات ہی نہیں رہی. کوئی آپ کی ریت کو چیلنج کر رہا ہے تو پھر اس کا جانا ہی بنتا ہے، اس کا رہنا نہیں بنتا. تو کوئی بچہ کہتا ہے کہ اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو میں جا رہا ہوں، تو انہیں کہیں اللہ حافظ، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تاکہ وہ دیکھ لیں گے باہر آئیں گے. کیونکہ عموماً نشے کی بیماری میں بچہ کچھ ایسا سمجھتا ہے کہ گھر اس نے اٹھایا ہوا ہے. تو اسٹرکچرل موٹیویشن کا ہونا، ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ہونا از ویری امپورٹنٹ. اسٹرکچرل ایبلٹی، یہ انوائرمنٹ ہے کہ ایسا انوائرمنٹ ڈیزائن کرنا جو آپ کو آپ کے گول کے ریمائنڈر دیتا رہے. کچھ کارڈز لگانا، کچھ چارٹس لگانا، کچھ کارڈز اپنے پاس رکھنا، کچھ ریمائنڈر لگانا. کوئی بھی ایسا انوائرمنٹ ڈیزائن کرنا کہ آپ کا انوائرمنٹ آپ کو آپ کے گول کی یاد دہانی کراتا ہے. کہ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جو کرکٹر بننا چاہتے ہیں تو اپنے کمرے میں بھی اچھے بڑے کرکٹرز کی تصویریں لگا لیتے ہیں، تو وہ اسٹرکچرل موٹیویشن ہے. اس کے جو ہے اسی طرح سے کچھ لوگوں کو جو ہے کوئی اور یعنی کام میں انٹرسٹ ہوتا ہے، تو وہ میں نے دیکھا ہے بعض دفعہ وہ اس طرح کی تصویریں اپنے کمرے میں لگا لیتے ہیں جس طرح کے ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو آپ ایسا انوائرمنٹ ڈیزائن کریں اپنے کمرے میں جو آپ کو آپ کے گول کی یاد دلاتا رہے، جو بتاتا رہے کہ تم نے کہاں جانا ہے، تم کہاں جانا چاہتے ہو. تو یہ 6 سورسز ہیں جن کو انگیج کرنا بہت ضروری ہے. اگر آپ کو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں اور آپ کسی مسئلے کے حل پر ہیں تو پھر یہ 6 سورسز، اگر آپ کو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو پہلا تو خود ہی ایڈ ہو جاتا ہے. یعنی جب آپ کو مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حل کرنا چاہنا پرسنل موٹیویشن ہے، مگر یہ باقی 5 بھی انگیج کرنا پڑیں گے، کیونکہ صرف چاہ لینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا کہ جی کیونکہ میں چاہتا ہوں تو معاملہ حل ہو جائے. تو صرف چاہ لینے سے معاملہ حل نہیں ہوگا. آپ سب کو یہ 6 سورسز سمجھ آ گئے ہیں. اب ہم 6 سورسز کو ایڈکشن پر اپلائی کریں گے. کون اپلائی کرے گا؟ مریضوں میں سے کوئی مریض اپلائی کرے کہ ایک مریض کیسے ان 6 سورسز کو اپنی لائف میں اپلائی کر کے اپنے آپ کو بحالی میں ہیلپ کر سکتا ہے. کون پیشنٹ ہیں یہاں سے یا پیچھے سے؟ کوئی بھی پیشنٹ ہیلپ کرے گی؟ کون کرے گا؟ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اپلائی نہیں کرنا چاہتا. وہ ایک فیئر ہے جس کا ہم شکار ہوتے ہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک ٹیڈیکس ویڈیو تھی، ٹیڈیکس ٹاک ویڈیو تھی. آپ بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، یوٹیوب پر اویلیبل ہوتی ہے اپنے کام کاج سے ریلیٹڈ یا کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ. تو میں ایک ٹیڈیکس ٹاک دیکھ رہا تھا اور وہ ٹیڈیکس ٹاک یہ تھی کہ جو
جو پریزنٹر تھی جنہوں نے اسپیچ پریزنٹ کرنی تھی، تو وہ جیسے ہی یعنی آتی ہیں اسٹیج پر تو آتے ہی وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتی ہیں، اور وہ اناؤنسمنٹ یہ ہوتی ہے کہ کیا آج کوئی میری ہیلپ کرے گا، مجھے کسی کی ہیلپ کی ضرورت ہے، میں آج اپنے ساتھ ہیلپ کرنے والا کوئی پارٹنر نہیں لے کر آئی ہوں، تو میں چاہوں گی کہ آپ میں سے جو آڈینس کے جو سننے والے تھے انہوں نے ان کے لیے کہا کہ آپ میں سے کوئی والنٹیئرلی میری مدد کرے اور آج میرے ساتھ اس اسپیچ کو کرے. تو کسی کا بھی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا. اس نے دوبارہ کہا کہ جی مجھے بڑی ضرورت ہے ورنہ آج یہ کام مشکل ہو جائے گا. تو پھر ایک بندہ تھوڑی ہمت کرتا ہے اور ہمت کر کے ان کے پاس آتا ہے کہ جی چلے آپ مجھے بتائیں کیا ہیلپ کرنی ہے، تو مجھے تھوڑا رہنمائی دے دیں تاکہ میں پھر آپ کی مدد کرتا ہوں. تو وہ جو پریزنٹر ہوتی ہیں وہ $100 کا نوٹ نکالتی ہیں اور کہتی ہیں یہ آپ کا انعام ہے اور آپ جائیں. میں دیکھنا چاہ رہی تھی کہ پوری جو آڈینس ہے ان میں سے کس کے اندر اتنی کریج ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں میں یہ کریج نہیں ہوتی ہے اور ان کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے کہ میں فیل ہو جاؤں گا، اور وہ اس خوف کی وجہ سے، اس ڈر کی وجہ سے، فیئر آف فیلئر کی وجہ سے ان کو پتہ ہوتا ہے سارا کچھ کر سکتے ہیں، بٹ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں بولوں گا تو پتہ نہیں غلط بول دوں گا، اور میں غلط بول دوں گا تو پتہ نہیں مجھے کوئی الٹا کہا دیا جائے گا، کوئی نیگیٹو مارکنگ ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے وہ بہت کچھ جو وہ کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے. تو شاید یہاں بھی کوئی یہی معاملہ ہے. ہم ایک ایک کر کے کر لیتے ہیں. پرسنل موٹیویشن ایڈکشن کے کیس میں خود نام لوں یا مریض خود بتائیں گے کہ پرسنل موٹیویشن، ایک پیشنٹ اگر پرسنل موٹیویشن کے سورس کو ایڈ کرنا چاہتا ہے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ ڈیزائر کرنی سر، ڈیزائر کرنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بتائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. سر ڈیزائر کرنی ہے اس نے کیا کہ وہ جو ہے وہ ایڈکشن کی طرف نہیں جائے گا. اچھا، یعنی وہ اس کو اپنی ڈیزائر میں شامل کر لیں، میکنگ انڈیزائریبل ڈیزائر. نہیں جی ڈاکٹر صاحب پاس ہو گئے. سو ٹھیک ہے جی، پہلا یہ ہے کہ وہ بحالی کو اپنی ڈیزائر میں شامل کر لے، بحالی اس کی ڈیزائر میں آ جائے. تو پرسنل ایبلٹی یہ کون بتائے گا؟ پرسنل ایبلٹی کیا ہے؟ شارپن دا ساک آسان کر کے بتائیں. اپنی آری کو تیز کریں، اپنے آری کو تیز کریں. سوبر لائف کس طرح گزارنی ہے سیکھ لیں. اگر کوئی پیشنٹ علاج میں ہے اور سیکھ نہیں رہا تو کیا وہ اس کو ایڈ کر رہا ہے؟ نہیں ایڈ کر رہا، تو اسے ایڈ کرنا چاہیے. پرسنل ایبلٹی، پرسنل ایبلٹی شارٹ میں 10 ہے. سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، بیماری کے بارے میں سیکھنا ہے. تو مریض جتنا بیماری کے بارے میں سیکھے گا تو اتنا زیادہ یہ سورس ایڈ ہوگا، اور سیکھتے رہنا ہے کیونکہ بیماری بھی تو کرونک ہے. سمیر بتائیں گے سوشل موٹیویشن. سوشل موٹیویشن آپ اپنی وائف سے کچھ سیکھے، انہوں نے اتنے جواب دیے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. سوشل موٹیویشن آسان ہے، میں نے آسان سوال آپ سے کیے. ارمین اتنی قریب آپ بیٹھے ہیں، وہ جاوید میں دیکھے کہہ رہا میں بتاتا ہوں. نہیں ارمین بتائے گا. جی ارمین. ان دونوں کو آج شام میں کھانا نہیں دینا چاہیے. سر خود کو سوشل کر کے جی ابھی تو ہم کر کے گئے ہیں. وہ حسن کہہ رہا ہے مجھ سے پوچھیے، مگر ہم حسن سے نہیں پوچھیں گے پھر جاوید سے پوچھیں گے. پہلے سوشل موٹیویشن کیا، مریض کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں وہ نہیں ہے. سوشل موٹیویشن بہت آسان ہے. آپ کو زنگر برگر کھلائیں گے آج سینڈوچ ہے. جی سوشل موٹیویشن. سر میرے خیال سے پیئر کا ورڈ سمجھ نہیں آیا ہے، تو آپ اردو میں بتا رہے ہیں. پیئر آپ میری کو ہیلپ کر دیں، آپ اردو میں بتا دیں. پیئر کا مطلب نہیں ہے، ان کی بات کو سنیے گا پھر آپ سے پوچھیں گے. پیئر کا مطلب ہے کہ جو ہمارے ارد گرد کے دوست ہیں، جو ہمارے لوگ ہیں جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، وہ پیئر کہلاتا ہے. اور پیئر پریشر کا مطلب یہی ہوتا ہے دوستی. یوز پیئر پریشر
یعنی اپنے سراؤنڈنگ میں ایسے لوگوں کو رکھیں جو آپ کے گول سے کنیکٹ ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو اپنی سراؤنڈنگ سے نکال دیں. ان لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا, بیٹھنا, بات کرنا, اور انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, میسنجر پہ, واٹس ایپ پہ کہیں بھی ان کو رکھنا اس سورس کے اگینسٹ ہے. آپ نے یہ سورس استعمال کرنا ہے تو ایسے سارے لوگوں کو بلاک کر دینا ہے, اور ایسے لوگوں کو ایڈ کرنا ہے جو آپ کے گول سے کنیکٹ ہوتے ہیں, جو بحالی کے گول سے کنیکٹ ہوتے ہیں. جب آپ ایسا کریں گے تو اس سے یہ سورس ایڈ ہوگا. اپنی لائف سرکل سے اس ایلیمنٹ کو ہی نکالنا ہے ہاں. کہ جس سے تھریٹ محسوس ہاں ہو. ہاں, بس وہ سارے بندے مر گئے آپ کے لیے. سمپلی ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی ہی نہیں رکھتے ہاں, ہیں. ہاں. گندے گندے لوگوں سے دوستی نہیں رکھنی. نہیں, گندے نہ کہیں, بیمار ہیں تو ان لوگوں کو وہ ہمارے گول سے ملتے ہی نہیں ہیں, تو پھر کیوں ہم ان سے ملیں, ہم کیوں ان سے ملیں. جیسے ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, ادر دین ایڈکشن یہ بات کر رہا ہوں, کہ جو لوگ آپ سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر کبھی بھی آپ کو ان سے ملنا ہوتا ہے تو انہوں نے کو طنز ضرور کرنا ہوتا ہے. تو یہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو وڈرا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے. یعنی وہ آپ کوئی نہ کوئی طنز کرنا ہوتا ہے انہوں نے. ایک تو آپ ان کو وقت دے رہے ہوتے ہیں, ایک تو آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں, الٹا پھر وہ کوئی طنز کرتے ہیں, اب ہمارے لیے کیوں وقت ہوگا, اب ہمیں کیوں وقت دیں گے, اب آپ تو اس منزل کی طرف ہیں. یعنی ایک تو آپ ان کو ٹائم دے رہے ہیں, اوپر سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ برا فیل کرتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے رسپیکٹفلی, بغیر کہیں. یعنی کو کہنا ضروری نہیں ہے کہ تمہاری سوچ ٹھیک نہیں ہے, لڑنا ضروری نہیں ہے, خاموشی سے سائڈ لائن ہو جانا ضروری ہے. کہ خاموشی سے پھر آپ ایسے لوگوں سے ملنے لگ جاتے ہیں جو آپ کے گول سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, جو آپ کی منزل سے کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. آپ کو اسی بس میں آ جانا چاہیے. یہ کون بتائے گا, یہ سوشل ایبلٹی. نہیں, آپ سے نہیں پوچھا, چلیں حسنین سے پوچھ لیتے ہیں. اگلا آپ سے پوچھیں گے. اپنے لیے کوچ یا جیسے لائف میں کچھ سلیکٹ کر لینا چاہیے, کلاس سے جڑ جانا چاہیے اور اپنا ایک انوائرمنٹ بنا لینا چاہیے سوشل. ہاں, کہ کوئی کوچ, گائیڈ, مینٹور ڈھونڈ لینا چاہیے اور بس پھر اس سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے. جیسے کرکٹ میں کوئی کوچ ہوتا ہے, جیسے تعلیم میں کوئی کوچ ہوتا ہے, اس طرح سے ہی نشے کی بیماری سے بحالی کا بھی کوئی کوچ ہوتا ہے. سیدھے لفظوں میں سر گرو. ہاں, گرو, اس سے کنیکٹ ہو جانا چاہیے. تو اپنا استاد مان لینا. اس کو استاد مان لینا چاہیے. اسٹرکچرل موٹیویشن بتائیں گے جاوید. ریوارڈ اور پنشمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے. ہاں, اپنے لیے خود سے کوئی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ ڈیزائن کر لینی چاہیے. جو اگر آپ یہ جو پرنسپلز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو انعام دینا چاہیے, اور اگر آپ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو سزا دینی چاہیے. جیسے جو کہ کہ smart کبھی کبھی ہم جنک فوڈ کھا لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمیں 20 منٹ واک کرنی چاہیے. تو ہاں. یہ بھی ایک اس میں آ جاتا ہے کہ ہاں ہاں, اسٹرکچرل ایبلٹی یہ کون بتائے گا پیچھے سے, جو انڈور پیشنٹس ہیں. اسٹرکچرل ایبلٹی, جی میرے خیال میں ادیب بتانا چاہ رہے ہیں. جی ادیب, تو آپ اس کی طرف کیوں اشارہ کر رہے تھے؟ اچھا, آپ اشارہ اس کی طرف کر رہے تھے. کس کی طرف کر رہے تھے, ندیم کی طرف کر رہے تھے یا عبد الصمد کی طرف کر رہے تھے؟ کون بتانا چاہ رہا ہے؟ اسٹرکچرل ایبلٹی, ایک دوسرے کی طرف نہیں اشارہ کرنا. عبداللہ یار آپ کیوں چپ ہو گئے ہیں؟ ہاں ہاں, آخری بات. آواز نہیں آئی, اٹھ کے تھوڑا آگے آ جائیں, آگے آ جائیں, پاس کے پاس آ جائیں. ہاں, شاید بھی کنفرم یہی ہے. بالکل. آج کے اس سے شاید آپ لوگوں کو تھوڑا ہائی لائٹر ہو رہا ہو کہ ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی اسی کے اکارڈنگلی ہے. ہم جب کسی بھی پیشنٹ کو ڈسچارج کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ گائیڈ لائن جو فیملی کو دیتے ہیں
کہ جی اس کو ان لوگوں سے نہیں ملنے دینا, اس کو اکیلے گھر سے باہر نہیں جانے دینا, اس کا فالو اپ ہونا چاہیے, میڈیسن باقاعدگی سے ہونی چاہیے, اس کی روٹین ٹھیک رہنی چاہیے. تو وہ اسی اسٹرکچر کے اکارڈنگلی ہم نے ایک پورا اسٹرکچر بنایا ہوا ہے مریض کی بحالی کے لیے, اور اگر کوئی بھی مریض اس اسٹرکچر کو فالو کرتا ہے تو وہ بحالی میں آ جاتا ہے, اور اگر کوئی مریض اس اسٹرکچر کو فالو نہیں کرتا تو وہ ریلیپس ہو جاتا ہے, اور اگر کوئی بھی ریلیپس ہونے سے بچنا چاہتا ہے تو وہ اسٹرکچر میں رہے, وہ جو گائیڈ لائن دی جاتی ہیں, وہ جو اسٹرکچر دیا جاتا ہے اس کو فالو کرے, اس میں رہے, بحالی اس کا مقدر ہے. مگر اگر وہ اسٹرکچر سے باہر نکلے گا تو ریلیپس ہو جائے گا. سمپلی وہ اسی کے اکارڈنگلی بنایا ہوا ہے. سو کوئی سوال کرنا چاہیں تو کریں, ورنہ اینڈ کرتے ہیں.